شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان المعظم کی مہینے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبانی جو ارشاد فرمائی ہے آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب رہ جاتی ہے بات شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی، شب برات جس کو ہم کہتے ہیں۔ شب برات کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا وقعت ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیا کچھ کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست ہدایت پانے والے، رہنمائی حاصل کرنے والے تھے، انہوں نے ہمارے لیے کیا رہنمائی چھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، چونکہ ان کی رہنمائی اور ان کی اصلاح میں نے خود براہ راست کی ہے۔ جو کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی ایک کو بھی اپنائے گا، خدا کی قسم وہ بھی جس طریقے سے ستاروں کو اپنا کر راستے کو لوگ اپناتے ہیں اور راستہ ان کو مل جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تک کی جانے کی منزل انسان کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی، جب کہ وہ صحابہ کرام کو اپنا رہبر اور رہنما اور اپنا اقتدا اور اپنا قائد مانے گا۔ 15ویں شعبان جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، دو چار چیزیں جو خاص طور پر ہم اس میں کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم کھول کھول کر صاف واضح طور پر سمجھ لیں کہ اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، کن چیزوں کو اپنانا ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ احادیث کو اور قرآن کریم کو ہم سامنے رکھ کے واضح طور پر سن لیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو رات کی ابتدا میں نئے کپڑے پہننے کا تصور اور گھروں میں حلوے مانڈے بنانے اور کھیر اور اچھے کھانے بنانے کا تصور۔ دیکھیے، یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ بھئی کوئی بھی کچھ بھی بنا لیں، کچھ بھی کھا لیں، ہمیں اس سے کیا جو ہے نا، شریعت اس میں کا عمل دخل کرتی ہے، یہ ایک عام آدمی کے تو ذہن میں بات آتی ہے، لیکن عالم دین کے لیے اور ایک مفتی لوگوں کے لیے یہ ایک باریک بات ہے، کیونکہ کسی بھی بدعت اور کسی بھی رسم و رواج کی ابتدا چھوٹی چیز سے ہوتی ہے، بعد میں چل کے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ ایک فیسٹیول اور عید، بلکہ دین میں ایک نئی چیز اور بدعت کی حدوں کو بھی پار کر جاتی ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سقطو فرمایا حدیث میں کہ جب لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جام کوثر پلا رہے ہوں گے حشر کے میدان میں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے آب کوثر جام کے پیالے بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ وہاں پر بعض فرشتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں متعین کیا ہوگا، وہ بعض لوگوں کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو ہٹائیں گے، سختو ہٹو، یہاں سے راستہ دو، ہٹ جاؤ، یہاں پر آنے والوں میں ان لوگوں کو ہٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں گے کہ بھئی یہ تو میرے امتی ہے، ان کو آنے دو، ان کو میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ تو وہ فرشتے اللہ کی طرف سے جو متعین کیے ہوئے وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے دین میں، اسلام میں کچھ نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس موقع پر کہیں گے کہ ہٹ جاؤ تم اپنے راستے سے، میرے راستے سے ہٹو، میں تمہیں بھی پانی نہیں پلاؤں گا۔ ابھی تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہٹو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بلا رہے تھے۔ جب فرشتے اس بات کا تعین کر دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد دین میں نئی ایجادات کرتے تھے، عبادت سمجھ کر، عید سمجھ کر، اور آپ کے طریقے کو تصور کر کے اور لوگوں کو بھی بتلاتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین، اتنا زیادہ شفقت کرنے والے کہ ایک مرتبہ ایک پرندے کو کسی نے قید و بند میں کر دیا، پرندے کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، آنکھیں لال ہو گئی، غصہ بہت کم آتا تھا، کبھی کبھی رحمت للعالمین ہے، یہاں بھی رحمت کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے۔ کس نے ان کو بند کیا ہے؟ کیوں بند کیا ہے؟ رحمت للعالمین کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے، برداشت نہیں کرتی ہے کہ وہ ایک پرندے کو بھی قید و بند میں رکھ دے۔ فوراً آپ نے اس کو، پرندے کو آزاد کروا دیا۔ عام لوگوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ رکھیں، لیکن وہ پالنے پوسنے کے لیے اور ان کی دیکھ بھالی اگر وہ کر سکتے ہوں اجازت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی۔ ایسی رحمت والے نبی ہے، جام کوثر کے جام کے پاس سے آپ ہٹا رہے ہیں کن لوگوں کو جو دین میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ باتیں کچھ جو حدیث میں واضح طور پر چاروں علماء، چاروں امت کے جو ائمہ ہے ان کے نزدیک بھی جو بالکل واضح طور پر بات ہے، اس بات کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یعنی اہل سنت والجماعت کا موقف اور مسلک واضح طور پر۔ سنیں کہ شب برات کے متعلق سب سے پہلی چیز جو آتی ہے نئے کپڑے پہننا اور گھر میں اچھی ڈشیں بنانا۔ دیکھیے یہ تصور عید کے دن کے لیے خاص ہے، خاص طور پر لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم نے اس کو عید کا دن کہاں کہا، ہم تو عید کے دن نہیں کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے شب برات کو عید کا دن اور شب قدر کو عید کا دن نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں کہتے، لیکن نئے کپڑوں کا تصور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کیا ہے۔ عام طور پہ جب چاہے پہن سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر شب برات کو خاص کرنا یا شب قدر میں اس چیز کو خاص کرنا، شب قدر کی فضیلت انشاءاللہ الگ طور پہ آپ کو بتائی جائے گی۔ ابھی میں صرف یہ نصف شعبان کی جو رات ہے، شب برات اس کو کہتے ہیں، شب مبارک اس کو کہتے ہیں، شب برکت اس کو کہتے ہیں، یہ سارے نام کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کروں گا انشاءاللہ۔ شب برات کا جو جملہ ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک ایک چیز آپ کے سامنے میں وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ رکھ دوں تاکہ آپ کو بھی عمل کرنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ اخیر کے 5 منٹ میں ہم خلاصہ بیان کریں گے، پوری تفصیل آپ پہلے سن لیں کہ نئے کپڑے اور میٹھے کا تصور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا واضح طور پر عید کے دن کرنا ہے۔ شیر خورما سویاں جو بنانے کا حکم دیا گیا وہ کون سا دن ہے؟ عید کا دن۔ اب جب ہم نئے کپڑے پہن رہے ہیں، یعنی عام طور پہ جب چاہے جب پہن سکتے ہیں، شب برات کو بھی پہن سکتے ہیں، کوئی اور دن ہو، کوئی اور رات ہو، نئے کپڑے کسی دعوت میں جانا ہو تب بھی پہن سکتے ہیں، لیکن خاص کر لینا، خاص کرنا کہ اس رات کو یہ چیز کرنا ہے، اور جو نہ کرے اس کو کچھ بھی بولنا، اپنے الفاظ میں کچھ بھی بولنا جو اپنے ذہن میں آیا، چاہے اس کو چکوڑے بولو، چاہے اس کو پکوڑے بولو، چاہے اس کو کچھ بھی بولو، آپ کوئی بھی الفاظ اپنی زبان سے دیں، یہ کہاں تک جو ہے نا مناسب ہے، اس چیز کو ہم احادیث کی روشنی میں بہت کم وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل 10 سے 15 منٹ میں بات کو واضح کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث واضح طور پر ہے عید کے دن۔ اب ہم اگر اس کو عید کا دن نہ بھی کہیں زبان سے، لیکن اپنے حال سے اور اپنے اعمال سے ہم واضح کر رہے ہیں کہ شب برات یہ عید کا دن ہے، حالانکہ عید ہماری 2 ہے، اور وہ عید کا تصور دن میں ہے کہ کوئی بھی اسلام کی عید رات میں نہیں ہے، اسلام کی کوئی بھی عید رات میں نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ عیسائیوں کی عیدیں آپ دیکھیں وہ رات میں ہیں،
ہیپی نیو ایئر بولیں آپ یا کرسمس بولیں رات میں ہے. کئی حکمتیں اس میں ہو سکتی ہے, اب اپنی سوچ سے بنانا پڑے گا. حدیث میں وہ چیز نہیں ملے گی. رات میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح طور پہ نہیں فرمایا, صحابہ اکرام نے نہیں فرمایا, اولیاء اللہ نے نہیں فرمایا. کیوں رات میں نہیں رکھا گیا؟ اپنے ذہن میں آتا ہے کہ رات کا وقت قرآن کریم نے جو بیان کیا, یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کریم آگے اور فضیلتیں بیان کر رہا ہے. رات کا وقت ہم نے بنایا سونے کے لیے, آرام کے لیے. وجعل اللیل لباسا, عید کے لیے نہیں بنایا. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وجعل اللیل لباسا, رات کا وقت لباس ہے تمہارے لیے, سو جاؤ. سونے کے لیے بنایا ہم نے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا المزمل, اے کالی کملی اوڑھنے والے. اتنے پیارے انداز میں متوجہ فرما کر کچھ پیغامات دینا ہے. اہم ترین کیا فرما رہا ہے قرآن فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا. قم, قیام اللیل کریے آپ رات میں, لیکن کتنا؟ تھوڑا. یہ عید کا دن نہیں ہے, چاہے وہ شب برات ہو, چاہے وہ شب قدر ہو, چاہے وہ کوئی اور رات ہو. رات کے جاگنے کا تصور قرآن دیتا ہی نہیں ہے. قم, کھڑے ہو جائیے, لیکن تھوڑا. کتنا؟ تھوڑا. رات کے 3 حصے کرنا ہے جنرلی طور پہ, تو 3 حصے. کتنا؟ اب کتنا واضح نہیں تھا. قرآن فرما رہا ہے نصفہ او انقص, آدھی رات یا اس سے بھی کم. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو ہمارا آپ کے لیے رات لا ثمرۃ بعد العشاء, عشاء کے بعد کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, کوئی قصہ گوئی نہیں ہے. عشاء کے بعد صرف سو جانا ہے. رات آرام کے لیے ہے. جسمانی طور پہ بھی انسان کی ترقی نشو و نما, روحانی طور پہ بھی انسان کی ترقی اور نشو و نما, کیونکہ اکثر گناہ رات کے مواقع پر ہوتے ہیں. رات بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے لیے. جو باوضو سوئے گا رات بھر عبادت کرنے کا ثواب, عشاء کی نماز پڑھے گا, پھر فجر کی نماز, رات بھر عبادت کا ثواب. یہ مواقع سے انسان آدھی زندگی کا حساب کما سکتا ہے, ثواب کما سکتا ہے. باقی صرف اور صرف رات میں جاگنے کو کبھی بھی کسی بھی جو ہے نا اعتبار سے اسلام بالکل مناسب نہیں سمجھتا ہے. پہلی چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ یہ نئے کپڑے اور یہ جو ہے نا ڈشز ہم عام طور پہ کبھی بھی بنا سکتے ہیں, شب برات میں بھی بنا سکتے ہیں, لیکن اس کو پکا سمجھنا اور اس دن نہ بنانے کو گناہ سمجھ کر بنانا, اور کوئی اگر نہ بنائے تو اس کو گنہگار اور کوئی جو ہے نا نام دینا, یہ شریعت میں کسی بھی اعتبار سے مناسب اور روا اور جائز نہیں ہے. پہلی چیز یہ عید کا تصور ہے, اور عید ہماری رات کو نہیں ہے, دن کو ہوتی ہے, اور عید ہی کی یہ سنت ہے کہ کوئی ہم نئے کپڑے پہنے اور اچھے کھانے بنائیں. دوسری چیز آ جاتی ہے اب عبادت کی. اس رات میں عبادت کرنا, خاص طور پر جاگ کر, یہ سرے سے جو ہے نا اس میں کہاں تک جو ہے نا اقوال ہے, احادیث ہے, قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتا ہے. تو میری اپنی خاص طور پر ریسرچ, جو میں نے واضح طور پر اس چیز کو جو ہے نا پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور پورا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں نے اس کے لیے وقت خاص طور پر نکالا ہے, تو میں نے اپنے اہل سنت والجماعت کے خاص طور پر مسلک کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. کروں گا ابھی کہ اس رات میں چاروں ائمہ میں سے کوئی ایک امام بھی خاص طور پر اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے کا تصور ہمیں بیان نہیں کرتے. کیا فرماتے ہیں ائمہ, کیا فرماتے ہیں علماء, اس بات کو ہم واضح طور پر سنیں اور دین کا علم حاصل کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لے لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے احادیث اکثر شب برات کے متعلق پائی ہے, اس کی فضیلت, لیکن جتنی بھی احادیث میں نے نکالی ہے کوئی ایک حدیث بھی اس میں صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. سب سے پہلے ہم نے لیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو, کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ ضعیف 4 دھاگے اگر ایک ساتھ ہم ملا دیں, ایک ایک الگ توڑنا آسان ہو جائے گا عقل کے حساب سے. اسی کو پھر شریعت بھی جو ہے نا صحیح سمجھتی ہے اور صحیح بتاتی ہے کہ اگر 4 دھاگوں کو الگ الگ کر دیں, 4 لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں, وہ آسانی کے ساتھ توڑ سکتے ہیں. لیکن 4 کو ایک جگہ پکڑ لیا جائے اور اس کو توڑنے کے لیے کہا جائے تو مشکل ہوگی.
ٹھیک یہی قاعدہ فقہ کا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ہے, لیکن ضعیف احادیث اکثر طریقے سے موجود ہے. بہت ساری احادیث مجھے ملی, لیکن ضعیف احادیث اکثر جمع ہونے کی وجہ سے وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے, وہ حسن کا مقام لے لیتی ہے, جس کی وجہ سے ہم عبادت تو تھوڑی کر سکتے ہیں. اس میں کیا فرمایا آپ نے؟ ہم عبادت تو اس میں تھوڑی کر سکتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو ائمہ ہے, انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا, پوری کی پوری وقف کر دیا صرف اور صرف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں ان کو دیکھ کر اس زمانے کے لوگ کہتے تھے, کیسے تھے دیکھیے, شاگرد بھی کیسے تھے, چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑے محمد کیسے تھے ہوں گے. کیا کہتے تھے؟ چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑے محمد کیسے تھے ہوں گے ان کے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرماتے تھے, اشارہ کرتے تھے کہ محمد, امام محمد یہ شاگرد ہے, صرف یہ عام امتی ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے. ان کی محنتیں, ان کا تواضع, ان کا تقوی اور ان کے اخلاق اور ان کے کیریکٹر اور ان کا اخلاص اور ان کے دین میں سمجھ اور ان کی یہ ساری چیزوں کو, پابندیوں کو, وقت کی اہمیت کو جاننا, اور جو آئیڈیل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ میرا امتی بنے, تو وہ چھوٹے سے ادنا سے آئیڈیل تھے, ادنا سے ان کے اندر چپ نمونہ تھا. تو ان کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے چھوٹے محمد ایسے ہے تو بڑے محمد کا کیا حال تھا ہوگا. ان کو بھی دیکھ کے کئی لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا دین کے لیے, پورا بالکل اوڑھنا بچھونا دین کو انہوں نے بنا لیا تھا. فرماتے تھے کہ رات بھر سوتے نہیں تھے. تو لوگ آ کے کہتے تھے کہ بھئی آپ نے سونے کا کون سا وقت نکالا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ساری امت اس بات پر تکیہ لگا کے سوئی ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم محمد کے پاس چلے جائیں گے. امام محمد کی بات کر رہا ہوں میں. ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تو آپ سنتے ہیں, یہ ادنا سا جن کے اوپر صرف رحمت کا ایک چھیٹا جو ہے نا اچھلا ہوگا, تو ایسے بن گئے تھے کہ آپ نے کون سا وقت نکالا ہے سونے کے لیے. تو وہ فرماتے تھے کہ ساری امت اس بات کا تکیہ لگا کر سو رہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا, اپنے کو کیا فکر ہے, محمد کے پاس چلے جائے گا, اس کا حل اپنے کو مل جائے گا. تو ساری امت جس کا نام لے کر سو رہی ہے, اگر میں بھی سو جاؤں تو ان کا کیا حال ہوگا. تو ساری رات بھر جاگا کرتے تھے. تو امام محمد, امام یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فقہ کو مدون کیا اور انہوں نے بیان کیا. شب برات کی جہاں پر بات آئی, آپ علماء کرام نے اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ہمیں احادیث تو اکثر ملے, احادیث تو اکثر ملے. یہ کون سا دور ہے؟ یہ 200-300 سال کے بعد والا دور ہے, یہ 1400 سال کے بعد والا دور نہیں چل رہا ہے. جن کی میں بات کر رہا ہوں, ہم تو آئے ہیں 1450 سال کے بعد امتی بن کے اس دنیا میں. وہ لوگ خیر القرون میں تھے. آپ خطبے میں سنتے ہوں گے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ میرے بعد کے 100 سال کی میں ذرا گارنٹی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت اچھا دور رہے گا, بہت مخلصین. اس کے بعد والے 100 سال کی بھی میں لیتا ہوں. اس کے بعد والے 300 سال تک کے تو لیا تھا, اس کے بعد نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی کو خطبے میں ہم پڑھتے ہیں, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. وہی کو نزول ہوتے ہوئے بھی صحابہ دیکھ رہے ہیں, جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی آتے جاتے, احکامات کے بھی نزول کو دیکھ رہے ہیں اور احکامات کی تبدیلی کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور معجزات کی بھی ایک بھرمار ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. کبھی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے تو کبھی دودھ نکل رہا ہے, تو کبھی بالکل سوکھی ہوئی دبلی جو ہے نا بکری میں سے جو ہے نا برتن بھر کے دودھ نکل رہے ہیں. کبھی وہ نازک سی اونٹنی بھی سب سے آگے جا رہی ہے بی بی حلیمہ کی, اور پھر کبھی جو ہے نا شق صدر ہو رہا ہے, سینہ کاٹ کے پھر جو ہے نا اس کو جوڑ دیا جا رہا ہے. کبھی معراج ہو رہی ہے تو کبھی جو ہے نا چاند بھی 2 ٹکڑے ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا دیکھ رہے تھے صحابہ کرام. اس کو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے, خیر القرون قرنی, میرا زمانہ سب سے بہترین خیر والا.
اس کے بعد جو 100 سال ہے تھوڑے کم بہتر ہیں، اس کے بعد والے جو 100 سال ہے وہ تھوڑے کم بہتر ہے۔ یہ جو علماء آئے تھے جن کے میں نام لے رہا ہوں وہ قرون قرنی میں تھے، یعنی جس کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ اس زمانے میں نہ موبائل تھا، نہ پیجر تھا، نہ ٹی وی تھی، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی جو ہے نا ایسا زمانہ تھا۔ اس بہترین زمانے کے اپنے آپ کو وقف کرنے والے علماء نے تحقیق کی۔ وہ تحقیق آپ کے سامنے میں سنا رہا ہوں۔ کیا فرماتے؟ عام نہ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ، تو بھئی وہ بھی ایک انسان تھے، وہ بھی ایک آدمی تھے، ہم بھی ایک آدمی ہیں، وہ تحقیق کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بھئی وہ یہ زمانے کے نہیں تھے، وہ خیر القرون، جس زمانے میں بخاری شریف لکھی گئی اس زمانے کے، جس زمانے میں مسلم شریف لکھی گئی اس زمانے کے، ابھی لکھی بھی نہیں گئی تھی، اس زمانے کے یہ ائمہ ہیں۔ تو بعض آج کل لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم بھی قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، ہم بھی جو ہے نا فقہ کو مدون کر سکتے ہیں، ہم بھی جو چاہے قرآن کی تفسیر جو ہے نا پڑھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی غیر مناسب ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو چنا ہے۔ جیسا اس زمانے میں بھی اکثر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چنتے ہیں، وہ اولیاء کا مقام پاتے ہیں، ولی، اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ ان میں جتنے بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ راتوں کو رونے والے کتنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنوں کو چنے گا، کن کو چنے گا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ بعض لوگ خالی نام لے کے جی بھی لیتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ بھی کچھ جو ہے نا کر کے جائیں دنیا میں، وہ بھی کچھ کر کے جائیں، وہ بھی دل والے بنے، اہل دل بنے، اہل اللہ بنے، اللہ کے ولی بنے، اللہ کے نیک لوگ بنے۔ وہ بننے کی کوشش نہیں کرتے، بس وہ خالی نام لے کے جی بھی رہے ہیں اور نام لے کے مر بھی جاتے ہیں۔ بہرحال نام لے کے جینا بھی چاہیے، مرنا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی اللہ کا ولی تصور کر کے اللہ کا ولی بنانے کی، ان فہرستوں میں سب سے اوپر جانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اسی مقصد سے دنیا میں انسان آیا ہے۔ تو بہرحال تحقیق میں پیش کر رہا تھا، شب برات کی تحقیق میں چاروں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت، صرف اس رات میں ایسا تصور کر لینا کہ جتھے بنا کے، بڑے بڑے گروپ بنا کے مسجدوں میں ایک بڑا سا جو ہے نا محفل، اور ایک جو ہے نا بہترین پروگرام، اور قبرستانوں میں، قبرستان کی بات اس کے بعد آ رہی ہے، آئے گی وہ ضرور، تو بڑے جتھے بنا کے جانا، اور جو ہے نا ایک میلہ ٹھیلا لگانا، اور پھر جو ہے نا ایک وہ کیا ہے، رسم ہے ایک، اس کو عبادت نہیں کہا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی میں دیکھیں، اسی کو علماء کرام بیان کر رہے ہیں، اسی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان کر رہے ہیں، اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بتایا ہے۔ شب برات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری رات جاگ کر عبادت نہ کی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا کہ قم اللیل الا قلیلا، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن بیان کر رہا ہے، قم، آپ کھڑے ہوئیے، الا قلیلا، تھوڑی رات، پوری رات نہیں، الا قلیلا نصفہ او انقص۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پوری روایات میں نے تلاش کی، پوری روایات، اس میں ایک بھی صحیح حدیث مجھے نہیں ملی، جتنے بھی احادیث ملے ضعیف ملے، لیکن کثرت سے تھے، کثرت کی وجہ سے وہ حسن کے درجے تک پہنچ گئے، فضیلت تو ثابت ہو گئی۔ آپ سمجھیے، سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے بالکل عوام کے حساب سے میں بتا رہا ہوں۔ کتابیں اگر علماء کی آپ پڑھیں گے، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، الفاظ بھاری ملے پھر آپ چھوڑ دیں گے وہیں پر کتاب۔ آپ کے لیول تک اتر کے میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ احادیث مجھے کثرت سے ملی شب برات کی فضیلت کی، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملی، ضعیف احادیث کی کثرت اتنی زیادہ کہ وہ کثرت کی وجہ سے فضیلت تو ثابت ہو سکتی ہے۔ اب فضیلت ثابت ہو گئی، شب برات کی فضیلت ثابت ہو گئی، لیکن اس میں عبادت کیسی کرنی ہے، کیا کرنی ہے، کیا کچھ ہمیں کرنا ہے، وہ پھر ہم سیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ فضیلت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے فضیلت نہیں ہے شب برات کی، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے سنائی، یہ ہے سورہ دخان۔ سورہ دخان، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں شب برات کے متعلق ہے۔
اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں شب قدر کے متعلق ہے، تو شب قدر کی فضیلت جس کو جو پروٹوکول اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے وہ اسی کے لیے رکھنا چاہیے۔ بعض علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے، جمہور علماء کا مسلک اب میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء کی بھی بات، صحابہ کی بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اور قرآن کریم کی بھی واضح طور پر جب ہمارے سامنے آ گئی تو فضیلت تو ثابت ہو گئی، اب ہمیں اس میں کرنا کیا چاہیے۔ نئے کپڑوں کا بھی تصور آ گیا کہ وہ عام طور پہ جب ہم پہنتے ہیں تو ویسے پہننا چاہیے، اس رات کا خاص طور پہ ایک جوڑا ہو تو یہ رسم میں آ جاتا ہے۔ اس رات کے خاص طور پہ کھانے مانڈے اور جو ہے نا خوب میٹھے اور شیرخور میں اس رات کے لیے خاص طور پہ یہ مناسب نہیں ہے۔ عام طور پہ جیسے ہم بناتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہونے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھے سے اچھا ہو تب بھی ٹھیک، کوئی جو ہے نا دال کھانا بھی ہو تب بھی ٹھیک، خاص طور پر جو نہ بنائے ان کو برا بھلا یہ جمہور کا بھی مسلک نہیں ہے۔ تیسری چیز قبرستان کو جانا، دیکھیے آپ واضح طور پر سنیے، قبرستان کے جانے کے لیے جو حدیث پیش کی جاتی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے خاموشی کے ساتھ یہاں تک کہ اپنی اہلیہ کو بھی نہیں اٹھائے، پہلو میں آرام فرما امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی کے ساتھ ایک مرتبہ زندگی میں دروازہ ایسے کھولا کہ معلوم بھی نہیں ہوا، چلے گئے قبرستان۔ امی جان اٹھ کے یوں فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ سوچا کہ شاید اللہ کے رسول باہر گئے ہوں یا کسی اور اہلیہ کے پاس گئے ہوں، میں اٹھ کر گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ قبرستان میں تھے، جنت البقیع میں تھے۔ یہ آپ نے بار بار سنی ہے حدیث، میں واضح کر رہا ہوں، یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں قبرستان میں کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا عبادت کرنی ہے، احادیث سے ہم اس چیز کو سیکھیں، اپنے ذہن میں جو آیا کریں گے، خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بھئی سختو ہٹو، جام کوثر بھی تمہیں نہیں پلایا جائے گا آج، کیوں؟ کیونکہ تم نے دین میں نیا کام ایجاد کر دیا تھا میرے جانے کے بعد اور اس کو عبادت سمجھا تھا، ٹھیک ہے ہٹ جاؤ راستے سے۔ وہ موقع پہ یعنی افسوس کی انتہا ہو جائے گی۔ اب اس چیز کو سیکھیں، کیا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک مرتبہ زندگی میں رات کے اندھیرے میں، یعنی یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی اہلیہ کو اٹھائے، قبرستان گئے، واپس آئے، امی جان کی بھی سانس پھول رہی تھی، واپس آ گئے تھے تیزی سے قبرستان میں، دیکھا کیا عائشہ آپ کیا سمجھی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول ایسا ایسا سمجھی تھی، نہیں آج مغفرت کی رات ہے، آج اللہ تبارک و تعالی، یہ ضعیف حدیث ہے، یعنی بالکل ہی ضعیف درجے کی، اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں تو واقعے کے اوپر غور کر کے عمل کریں کہ آج اللہ تبارک و تعالی فلاں فلاں فیصلے فرماتے ہیں، تو میں اسی لیے قبرستان گیا تھا چپکے سے اکیلے، اور مغفرت کی، جتنے صحابہ کرام تھے اور جو اس میں تدفین تھے ان کی مغفرت کی دعا کر کے واپس آیا ہوں۔ تو اگر ہم 100ویں درجے میں اس واقعے کو، یہ واقعہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے وہ بالکل صحیح روایت ہے، بخاری شریف میں آپ کو نہیں ملے گی، مسلم شریف میں آپ کو نہیں ملے گی، یہ صحاح ستہ ہے، یہ واقعہ ملتا ہے کسی جو ہے نا جگہ پہ، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف جو ہے نا واقعہ ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اس سے جو چیز ثابت ہو رہی، اگر ہمیں کرنا بھی ہے تو اسی موقع پر کریں اور ایسی نہج پہ کریں۔ ہم کیا کرنا ہے دیکھیے، رات کے اندھیرے میں کوئی نہ جاتے ہو، وہ قبرستان میں خاموشی کے ساتھ جانا بھی ہے تو ان مرحومین کی مغفرت کی دعا کر کے آنا ہے، ان مرحومین کی مغفرت کی دعا کر کے آنا ہے، اگر ہم اس کو صحیح بھی سمجھ لیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں پھر کیا کرنا ہے، اب ہم کرتے کیا ہے وہ سنیں، پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمیں کرنا تو یہ ہے کہ قبرستان جانا ہی نہیں ہے۔ آپ بولیں گے قبرستان کیوں نہیں جانا ہے؟ اس رات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست بالکل بلا واسطہ احادیث کو لینے والے اور سیکھنے والے، سمجھنے والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 2.5 سال گزرا خلافت کا،
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کے بعد زندگی کا اچھا لمبا عرصہ گزرا، 1 سال بھی نہیں آیا کہ شب برات کی رات آپ قبرستان گئے ہوں اور قبرستوں کی لیپا توپی کر رہے ہوں اور جو ہے نا خبروں کو بہت اچھے بنا رہے ہوں، اس میں گنبد کھمبد بنا رہے ہوں اور اس میں کیا 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 میلے ٹھیلے لگا رہے ہوں، آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ دیکھیے، براہ راست ایسا تو نہیں ہے نا کہ حدیث کو صحابہ اکرام نے نہیں سمجھا اور واقعے کو انہوں نے نہیں سمجھا، ہم زیادہ سمجھ گئے، ایسا ہے کیا؟ واضح طور پہ جو جس کے سمجھ میں آ رہا ہے اپنے ذہن کو دوڑائیں اور کتابوں کو پڑھیں، دین کو پڑھیں، دین کو پڑھ کے لکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم پہلا پیغام یہی دیتا ہے، اقرا، پڑھ لکھ کے سمجھیں، بغیر پڑھے لکھے کوئی ایک چیز بھی عمل نہ کریں۔ 1000 سال تک ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ وجہ بیان فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، علم حاصل نہیں کیا اور نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا علم نہیں ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، میں تو یہ صرف مثال دے رہا ہوں۔ قرآن بعض لوگ پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، کیا مطلب؟ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے اوپر قرآن کیوں لعنت کرے گا؟ قرآن تو ثواب کمانے کی چیز ہے۔ قرآن پڑھنا سیکھا نہیں اور قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھے آپ؟ ارے آپ یہ بات کو ذہن میں بٹھائیں، قرآن پڑھنا سیکھے نہیں، اس کے لیے وقت نہیں لگائے، حالانکہ فرض ہے سیکھنا۔ اتنی تجوید کا آنا جس سے ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکے، ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے، فرض عین ہے، اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے۔ سیکھے نہیں اور قرآن پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین فرما رہے ہیں لعنت ہے، قرآن ان کے اوپر والقرآن یلعنہ۔ اور نماز 1000 سال تک پڑھے تب بھی 60-70 سال پڑھے تو کیا فائدہ؟ ایک نماز بھی قبول نہیں، کیونکہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن معلوم نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم دین سے آپ پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ نئی بات کر رہا ہوں، ایسا تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، کسی سے آپ پوچھیں، نماز کے احکامات معلوم نہیں ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث صحیح ہے، 70 سال تک ایک آدمی پڑھے، 100 سال تک ایک آدمی پڑھے، 1000 سال تک ایک آدمی پڑھے، ساری زندگی ایک آدمی پڑھے، ایک نماز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ سیکھنا چاہیے، نماز کو سیکھ کے پڑھنا چاہیے، آج ہی ارادہ کریں نماز ہم سیکھیں گے ضرور انشاءاللہ، اللہ بھلا کرے۔ یہ جماعت والے جو ہے ماشاءاللہ نماز جماعت میں لے جاتے تو پہلے نماز سکھاتے ہیں، پہلے نماز سیکھیں، بعض اعمال بہت اچھے ماشاءاللہ، پہلے نماز سیکھو، فرائض سیکھو، واجبات سیکھو، رکعت کیسے باندھتے ہیں، کیسے ٹھہرتے ہیں، کہاں نظر ہونی چاہیے، کہاں سجدہ کرنا چاہیے، کہاں پر ناک رکھنا چاہیے، کیسے قرآن پڑھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بٹھا کے سکھاتے ہیں باضابطہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ماشاءاللہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو قبرستان جا کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اکیلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گئے تھے، اگر ہم واقعے کو صحیح بھی سمجھ لیں، واضح طور پر آپ سنیں کہ اکیلے گئے تھے، کسی کو اٹھایا بھی نہیں تھا، خاموشی کے ساتھ گئے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کی ساری زندگی دیکھیں، صحابہ اکرام جاتے تو تھے قبرستان کو، ایک رات نہیں، رسم بنانے کے لیے نہیں۔ اب میری بات وہ اب میں دہرا رہا ہوں کہ قبرستان نہ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں نہ جائیں، جاتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی کو آپ لے لیں، قبرستان میں ٹھہر کے اتنا روتے تھے، ملینر، ملٹی ملینر تھے وہ صحابہ میں۔ یہ مودی یوگی کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا جتنا حضرت عثمان غنی، مکروہ تحریمی نام میں نے لے لیا یہاں پر بیٹھ کے، ارے پورا کتنا تھا ان کے پاس معلوم ہے؟ ایک ایک موقع پر کئی ہزار اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے، کئی مہینے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ جب اس دنیا سے گئے، روح پرواز ہوئی، تو ہتھوڑوں سے مار کے سونے کو جو ہے نا دینا پڑا، حکومت کے خزانوں میں بھی اتنا نہیں ہے، ہتھوڑوں سے توڑ کے سونا جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑا لوگوں میں، ورثہ میں، اتنا سونا ہتھوڑے سے مار کے، ایک جو ہے نا چھوٹے سے اتنا سونا رہا تو ہتھوڑے سے توڑتے اس کو، بہت زیادہ ہے، ایک جو ہے نا کانوں کے اتنا ہے تو اس کو ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، کئی ہتھوڑوں سے کئی لوگ اس کے اوپر مزدوری کرتے تو ورثہ کی وراثت تقسیم ہوتی تھی۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جب آپ قبرستان جاتے تھے ایسا روتے تھے کہ آنسو نکل کے لحیہ مبارک، داڑھی بھی تر ہوتی تھی
اور پھر آپ کا سینے مبارک بھی تر ہوتا تھا. لوگ سوال کرتے تھے اے عثمان غنی کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس, نہ مال و دولت کی کمی, نہ آل اولاد کی کمی, نہ کام کرنے والوں کی کمی, نہ زمین جائیداد کی کمی, پھر کس چیز نے آپ کو مجبور کر دیا اتنا روتے ہیں؟ رو رو کے فرماتے ہچکیاں بن جاتے تھے. کئی دیر تک, ظہر تک اگر روئے تو عصر تک پھر جو ہے نا اثر اتنا غش کا رہتا تھا, بات نہیں کر سکتے تھے. اٹھایا جاتا تھا پھر اٹھ کے خاموش ہو جاتے, پھر اٹھایا جاتا تھا. ملٹی ملینر صحابی ہے, اٹھا کے پوچھا جاتا تھا تو فرماتے تھے یہ خبر کی منزل, یہ پہلی منزل ہے, اس میں اگر انسان کامیاب ہو گیا تو وہ خواب دیکھ سکتا ہے جنت میں جانے کا, باقی تو وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. یہاں پر اگر مجھے سوال کر لیا جائے کہ ما دینو کا, تمہارا دین کون سا تھا, تمہارے رسول کون سے تھے, تمہارا اللہ کون تھا, تم کس چیز کو مانتے تھے, میں کیا جواب دوں گا؟ اوپر تو تمہیں بہت اچھے طریقے سے بیان کر لیتا ہوں, بہت اچھی طریقے سے بول بھی لیتا ہوں, لیکن خبر میں جانے کے بعد کہیں میری زبان سے میرے گناہوں کی وجہ سے نہ نکلے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا روتے تھے ٹھہر کے. قبرستان جانے کا یہ مطلب ہے جو صحابہ کرام نے سکھایا ہے. آج ہم کو سیکھنے کو مل گیا. یہ قبرستان جانے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے قبرستان میں جا کے. آج کیا کر رہے ہیں لوگ, آج کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ پورے میلے ٹھیلے بازار لگا ہوا ہے, برگر بھی مل رہا ہے, گول گپے بھی مل رہے ہیں اور مست ہے. عورتیں بھی کہاں جا رہے ہیں؟ سیر و تفریح. وہ سیر و تفریح کرنے کی جگہ ہے, سیر و تفریح کرنے کے لیے قبرستان جا رہے ہیں. ذری تو شرم آ جاتی کہ تمہارے باپ دادا بھی اس کے اندر دفن ہے, مدفون ہے, اور کیسے کیسے ظالم اور جابر بھی تھے ہوں گے دنیا میں. کسی کو پیسے کا نشہ چڑھا ہوا, کسی کو جو ہے نا مال اور دولت کا نشہ, کسی کو اپنی جائیداد کا نشہ, کسی کو اپنی طاقت کا, بلبوتے کا, آل اولاد کا نشہ. سب کے سب خاموش پڑے ہوئے ہیں اندر. ذرا جا کے سبق تو لے لیتے کبھی کہ کل, آج نہیں کل پھر ہم کو بھی ادھر آنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. انشاءاللہ اس کو پھر آئندہ اور واضح طور پر شب برات کو اور پھر انشاءاللہ باقی کے جو 15 دن اس کے بعد بچ جائیں گے اس چیز کو پھر انشاءاللہ رمضان کی تیاری کو آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کیا جائے گا. ابھی صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ شب برات میں عبادت کرنی ہے اکیلے تنہا, خاص طور پر. ہاں جماعت سے کہیں ہو رہا ہو آپ شریک ہو جائیں, کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن خاص طور پر یاد رکھیں کہ نفل نماز کو زیادہ توجہ دیں اور اپنی عمر کی جو قضائے عمری ہے اس کی طرف توجہ, دعاؤں کی طرف توجہ اکیلے جتنی ہو سکتی ہے. لیکن اس کو عید کا دن نہ بنائیں, نئے کپڑے اور جو ہے نا گھروں میں کھانے پینے کا ماحول اس میں نہ نکالیں. کچھ عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں جو ہے نا اس بات کا درس دیں, سبق سنائیں. اگر جو ہے نا کوئی بات اچھی دکھی تو یہی بیان جو ہے نا آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جاتا ہے, وہ سنائیں, سنیں بھی اور سنائیں بھی, علم حاصل کریں, گھروں میں بھی کتاب کا ماحول بنائیں. بہت 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 ضرورت ہے اس زمانے میں. یہ سب دین کی جو ہے نا چیزوں کی بہت دور نکلتی چاہ رہی ہے, لوگوں کی جو ہے نا سوچ و بچار اور بہت دور جو ہے نا جاتے جا رہے ہیں دین سے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے صلح کر لیں, توبہ اللہ کر کے اللہ سے دعا اس بات کی کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, صحیح راستے پر چلائے, اور قرآن اور حدیث کا علم سیکھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجئے.